بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الهيثم بن التيهان: هل لك خادم؟ قال: لا. فقال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين، فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا نبي الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوص به معروفا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارک منقول ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے ایک دوسرے صحابی حضرت ابو الہیثم ابن تیہان سے فرمایا: هل لک خادم؟ کیا تمہارے پاس کوئی خادم ہے، تمہارا کام کاج کرنے والا کوئی فرد، کوئی غلام تمہارے پاس موجود ہے یا نہیں؟ ہیثم ابن تیہان یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں۔ اصل نام ان کا مالک تھا، مالک ابن تیہان۔ بدری حضرات صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی ان صحابہ میں ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ حضرات صحابہ میں بدری حضرات صحابہ کو بڑی شان اور بڑی فضیلت اور فوقیت حاصل تھی، کیونکہ انہی کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ یہ بخشائے ہیں، اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دی۔ تو حضرات صحابہ میں بدری صحابی ہونا بڑا مقام، بڑا مرتبہ رکھتا۔ تو حضرت ہیثم ابن تیہان، جن کا اصل نام مالک ابن تیہان تھا، یہ بھی بدری صحابی ہیں، بالکل ابتدائی میں مسلمان ہونے والوں میں سے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابی تھے جو زمانہ جاہلیت میں بھی توحید کے قائل تھے، یعنی جہاں پورے عرب کے اندر بت پرستی عام تھی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا عام تھا، شرک عام تھی، اس زمانے میں بھی یہ توحید کے قائل تھے، شرک سے بیزار تھے، بت پرستی سے بیزار تھے، اور ایک اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے۔ انصاری صحابی ہیں، قبیلہ اوس سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پھر ان کی وفات ہوئی۔ تو حضرت ابو الہیثم ابن تیہان سے حضور نے فرمایا کہ هل لک خادم؟ کیا تمہارے پاس کوئی خادم، کوئی غلام ہے جو تمہارے کام کاج کرتا ہو؟ فقال لا، تو کہنے لگے کہ نہیں، کوئی خادم نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ فَإِذَا أَتَانَا سَبْيٌ فَأْتِنَا، کہ جب ہمارے پاس قیدی آئیں، اس زمانے میں قیدیوں کو غلام باندی بنانے کا دستور تھا، اس زمانے کا رواج تھا، اور ایسا رواج نہیں تھا کہ جو صرف عربوں میں ہو، صرف مسلمانوں میں ہو، بلکہ دیگر اقوام کے اندر بھی یہ رواج تھا۔ یہود تھے تو ان کے اندر بھی یہ رواج تھا، اس زمانے میں عیسائی تھے تو ان کے اندر بھی یہ رواج تھا۔ وہ ایک عمومی فضا تھی، ایک عمومی یہ اصول تھا کہ قیدیوں کو غلام باندی بنا دیا جاتا تھا۔ اس لیے یہ لے دے کر صرف اسلام پر جو اعتراض کیا جاتا کہ اسلام نے غلام باندی بنانے کی اجازت دی، یہ تو ظالمانہ طرز عمل ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے کا ایک عرف، اس زمانے کا رواج جو ساری اقوام نے تھا، اسلام نے ضرورت کی وجہ سے اس کی گنجائش دی ہے، لیکن اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی کہ غلام باندی باقاعدہ بنائے جائیں، بلکہ آزاد کرنے کے فضائل بیان کیے، اور آزاد کرنے پر طرح طرح کے اجر و ثواب کے وعدے کیے، ان کے ساتھ حسن سلوک پر بھی اجر و ثواب کے وعدے و تلقین آئی، جبکہ دیگر اقوام کے اندر غلام یا باندی بنانے کا تصور، اس کے پر ہر قسم کے
ظالمانہ تشدد کو جائز سمجھنا ہوتا تھا، ہر قسم کا تشدد کیا جاتا تھا۔ اسلام نے ایسی کسی عمل کی کوئی اجازت نہیں دی۔ تو اس لیے یہ تو اعتراض دوسرے اقوام پر بنتا ہے نہ کہ اسلام پر۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ فَإِذَا أَتَانَا سَبْيٌ فَأْتِنَا، کہ جب ہمارے پاس قیدی آئیں تو تم ہمارے پاس آنا۔ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِرَأْسَيْنِ، حضور علیہ السلام کے پاس دو غلام جو ہے نا آئے۔ فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ، تو حضرت ابو الہیثم حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اختر منہما، ان دونوں میں سے جون سا چاہو غلام لے لو، منتخب کر لو، یعنی تم اپنی مرضی سے کوئی غلام لے لو۔ تو اس پر وہ فرمانے لگے یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، اختر لی، آپ ہی میرے لیے کوئی غلام ان دونوں میں سے منتخب کر لیجئے جو بہتر ہو۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، لہذا میں بھی امین ہوں۔ امانت و دیانت کی روح سے جو ان میں بہتر ہوگا وہ اس کا میں تمہیں مشورہ دوں گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ خذ ھذا، اس غلام کو لے لو، فإنی رأیتہ یصلی، کہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ایک ہی اچھا غلام ہے، تم اس کو لے لو۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت فرما دی کہ وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا، کہ اس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ تم اچھائی اور بھلائی کا معاملہ کرنا، کسی قسم کی زیادتی نہ کرنا۔ یہ اسلام کی تعلیمات تھی کہ اسلام نے جہاں حالات کے تقاضے کی وجہ سے، اس زمانے کی عرف رواج اور معاشرے کی وجہ سے غلام باندی بنانے کی اجازت دی، لیکن ساتھ ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کی بھی بڑی تاکید کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا، پہننے کو دو چادریں تھیں، لیکن وہ یہ کیا کرتے تھے کہ ایک چادر خود لیتے اور ایک چادر اپنے غلام کو دے دیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی آپ دونوں چادریں استعمال کر لیں تاکہ پورا بدن آپ کا ڈھک جائے، تو ایک چادر سے تو پورا جسم بھی نہیں ڈھک پا رہا۔ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا، بھائی چارے کا حکم فرمایا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے اندر برابری کروں۔ تو بہرحال اس حدیث میں جو اہم بات بتلانی ہے وہ ان المستشار مؤتمن کی ہے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے مشورہ دیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے۔ تو امانت کے مفہوم کے اندر یہ بات بھی داخل ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث کے اندر بھی آیا تھا کہ امانت کے مفہوم بڑا وسیع ہے۔ کوئی آدمی بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے تو اس کی یہ بات بھی امانت کے زمرے میں ہے۔ اور یہاں پر فرمایا جس سے مشورہ لیا جاتا ہے، جس سے رائے طلب کی جاتی ہے، تو وہ رائے دینا، وہ مشورہ دینا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس کا آدمی پابند ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ امین ہے اگر اس کے خلاف مشورہ دیتا ہے۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ جب لوگ مشورہ کسی سے طلب کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا مفاد دیکھتے ہیں، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ میرا فائدہ کس میں ہے اور میرے لیے مفاد کی بات کیا ہے۔ جو اپنا فائدہ نظر آئے، جس میں اپنا مفاد نظر آئے، اس کے مطابق سامنے والے کو مشورہ دیتے ہیں۔ حالانکہ اس میں اپنے مفاد کے بجائے سامنے والے کے مفاد کو دیکھنے کا حکم ہے، کیونکہ آپ امین ہیں، اور امانت اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ جو مشورہ طلب کر رہا ہے اس کے مفاد کو دیکھیں، اس کے فائدے کو دیکھیں۔ لہذا ان المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے۔ پھر آپ نے دونوں غلاموں میں جو بہتر تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لے لو، فإنی رأیتہ یصلی، کہ میں نے اسے دیکھا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا تھا، واستوصِ بہ خیرا، لیکن ساتھ ساتھ اس سے خیر اور بھلائی کی وصیت فرمائی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب وہ غلام کو لے کر گھر پہنچے، اہلیہ کے سامنے تذکرہ کیا کہ یہ غلام حضور نے مجھے دیا ہے،
اور ساتھ ساتھ فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ تم خیر اور بھلائی کا معاملہ کرو۔ تو اہلیہ بھی صحابیہ تھی، اللہ نے ان کو بھی مقام مرتبہ عطا کیا تھا کہ دیکھو، کہنے لگی دیکھو حضور نے ان کے ساتھ خیر و بھلائی کی وصیت کی ہے، تو غلام کے ساتھ خیر و بھلائی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ہم اسے آزاد کر دیں۔ لہذا اس غلام کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ یہ خیر و بھلائی کا معاملہ تھا، اور ساتھ ساتھ حضور علیہ والسلام کی نصیحت پر اس انداز سے عمل تھا کہ فوراً سے بیشتر اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا، اپنی حاجت کو نہیں دیکھا، اپنی طلب کو نہیں دیکھا، لیکن حضور نے خیر کی بھلائی کی وصیت کی تھی، لہذا بھلائی اور خیر اسی میں نظر آئی کہ اس کو آزاد کر دیں، تو انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب.